آپ کو تعجب ہوگا سب سے زیادہ حدیثیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، یہ بھی ایک بڑا بگ کوشچن ہے، وہ ان لوگوں سے ہے جو یہودی تھے اور بعد میں کیا بنے؟ مسلمان بنے۔ یعنی مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنا اس شخص سے حدیثیں ہیں جو بعد میں مسلمان بنا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا کعب الاحبار، یہ بھی یہودی تھا، اس کے بعد مسلمان بنا۔ در منصور پہلی جلد صفحہ 90۔ اس میں ملتا ہے کہ جناب عمر اہل کتاب کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ اب یہ جلد بتا رہا ہوں، تاریخ طبری 5ویں جلد 117، اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ جاتے تھے اور ان سے ملتے تھے۔ اور جناب عمر نے، یہ تاریخ طبری لکھتا ہے کہ ایک یہودی سے پوچھا، یہ کعب الاحبار کی بات بتا رہا ہوں، کعب الاحبار کو کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم خود ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نبی ہے اور حکومت قائم کرے گا، سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف قرآن کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا۔ کہا کیوں؟ کہ پہلی بات، ایک تو قرآن میں آیت آئی ہے، ہماری توہین کی گئی ہے کہ یہودی گدھوں کی طرح ہیں، تورات تو اٹھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تو اس قرآن کو لانے والے جناب جبرائیل ہیں، جبرائیل کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ یہ جبرائیل جتنی بھی آیتیں لاتا ہے ساری جہاد کی آیتیں لاتا ہے، مارنے والی آیتیں لاتا ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ من کان عدوا، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ جبرائیل جو بھی لاتا ہے باذن اللہ لاتا ہے، اور یہی جبرائیل ہے جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے۔ اسی نے عیسیٰ کی تصدیق کی، اسی نے موسیٰ کی تصدیق کی، تو لہٰذا تم جبرائیل کے دشمن نہ بنو۔ یہی کعب الاحبار، اور یشلم جاتا ہے، فلسطین جاتا ہے، اور ملتا ہے تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 10 سال، کوئی کہتے ہیں 1 سال کے بعد یہ پھر واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد یہ مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد خلیفہ دوم کا سب سے بڑا مشیر بھی یہ بن جاتا ہے۔ جب فلسطین پہ جناب عمر نے حملہ کیا، یہی شخص جناب عمر کے ساتھ ہے، اور اسی نے مسجد الاقصی کو فلسطین میں تعمیر کروایا اور کہا یہ مقدس جگہ ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، لقب فاروق جناب عمر کو ملا، لقب صدیق پہلے خلیفے کو ملا۔ اب یہ خود اہل سنت کی کتاب لیتے ہیں، طبقات کبریٰ ابن شہاب کے 3 جلد صفحہ 270، تاریخ مدینہ الدمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 51، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 267، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے، جلد 4 صفحہ 57۔ اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جناب عمر کو لقب فاروق دیا وہ اہل کتاب تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ان کو لقب دیا وہ کون تھے؟ اہل کتاب تھے، یہودی تھے جو انہوں نے ان کو لقب، خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو لقب دیا۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ جو صدیق کا لقب ہے وہ بھی کنہوں نے دیا؟ اہل کتاب نے دیا۔ حالانکہ یہ دونوں لقب قرآن کی آیت کہتی ہے، دونوں لقب جناب ہارون کے لقب ہیں، کہ قرآن کہتا ہے وہ یصدقنی، اس کے پاس ایک صفت صدق ہے، جناب ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین وہ صدیق ہیں۔ دوسری ان کی صفت تھی اللہ نے ان کو فرقان عطا کیا، اور رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ۔ اثر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ نہیں سناتے اپنے لوگوں کو، اور نقل کرنے والے 2 بڑے امام ہیں، امام مالک اور امام شافعی۔ اہل سنت کے بہت 2-4 فرقے ہیں، ان میں سے 2 بڑے امام ہیں۔ یہ نقل کرتے ہیں حدثنی ان مالک ان یحییٰ ابن سعد ان عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ موطأ مالک میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 943، کتاب ام شافعی میں بھی ہے، جلد 7 اور صفحہ 241 میں۔ ان ابا بکر دخل علی عائشہ، جناب ابا بکر عائشہ پہ داخل ہوئے، وہی تشتکی، اور وہ شکایت کر رہی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، جو بھی تھا جناب عائشہ شکایت کر رہی تھی اپنی طبیعت سے، طبیعت ان کی ناساز تھی۔ وہ یہودی ترقیہا، اور ایک یہودی خاتون ان کے اوپر کچھ پڑھائی کر رہی تھی، وہ شکایت کری پڑھائی۔ فقال ابا بکر، تو ابا بکر نے کہا ارقیہا بکتاب اللہ، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو تم کتاب اللہ سے پڑھو۔ اب اکثر لوگ سمجھتے کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے۔ تفسیر عین فی شرح البخاری میں، عمدۃ الغاری فی شرح البخاری میں جلد 21 اور 262واں صفحہ، یہ خود لکھتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد کیا تھا، کہ ابا بکر اس یہودی خاتون ہے، یہودی خاتون، وہ کچھ پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا ارقیہا بکتاب اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے، کتاب اللہ سے کچھ پڑھو۔ کا کتاب اللہ سے مراد کیا؟ فقال ابا بکر ارقیہا بکتاب اللہ یعنی بالتورات والانجیل، ان کی طبیعت ناساز ہے، آپ کس سے ان کے لیے ورد پڑھیں؟ تورات سے اور انجیل سے۔ اچھا یہ بات آئی، امام شافعی ان کا ایک باب ہے جواز اجازت دعا لینے کی یہودیوں سے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم یہودیوں سے دعا لے سکتے ہیں، کوئی ورد لے سکتے ہیں، کوئی ذکر لے سکتے ہیں؟ وہ اس جواز میں کہ ہاں تم لے سکتے ہو، یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب ابا بکر نے اس کو کہا تھا اور جناب عائشہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے پڑھی، یہ اثر تھا۔ یعنی ان کے یہاں جائز ہے، اہل سنت کے یہاں جائز ہے کہ آپ کسی یہودی سے دعا لیں اور آپ کا مریض ہو اس پہ پڑھے اور اسے شفا مل جائے۔ اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا جو یہودیوں کے پاس گیا۔ اتنا اثر تھا عالم اسلام میں یہودیوں کا، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے۔ اس سے بڑی عجیب بات کتاب ہے کنز الاموال جلد 10واں اور صفحہ نمبر 223، سنن داؤد جلد 2 صفحہ 180۔ کچھ ایسے یہودی جو بعد میں مسلمان بنے اور انہوں نے کتنی احادیث نقل کی۔ دیکھیے حدیث، منع حدیث تھا خلافت کے دور میں، حدیث کو منع کر دیا گیا۔
کچھ لوگوں کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے کی. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور جیسے آپ مجلس سن کے گئے اور گھر میں گئے اور آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، اگر اس زمانے میں کوئی کسی صحابی سے یا کسی سے رسول خدا کی حدیث سنتا اور گھر میں جا کر کہتا قال رسول اللہ، اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو شلاغ مارے جاتے تھے، اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. اور جو اصحاب تھے ناقل حدیث ان کو اجازت تھی مدینے میں اگر حدیث نقل کر سکتے تھے، لیکن مدینے سے باہر ان کو اجازت نہیں تھی. سوال یہ کیوں اجازت نہیں تھی؟ کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے نبی کے فرامین کو بتاتے اور نبی کے فرامین بتاتے سوال پیدا ہوتے، اور سوال پیدا ہوتے لوگ جواب اسی سے پوچھتے ہیں جو عالم ہو، اور عالم تو مدینے میں علی ابن ابی طالب. ہم فارسی میں ایک مثال کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہو اور اس مسئلے کا جواب نہ ہو تو صورت مسئلے کو پاک کر دو. کیا مطلب؟ ایک بورڈ پہ میں نے ایک سوال لکھا، اب سوال کا مجھے جواب نہیں آتا تو آپ کہو گے اس کو ہی مٹا دو، نہ سوال رہے گا نہ کوئی جواب کے پیچھے جائے گا. تو انہوں نے ایسا لوگوں کو کر دیا کوئی سوال ہی نہ کرے. لوگوں کے انجماد ذہنی جسے کہتے ہیں، جمود ذہنی. آج یہ جمود آپ کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے. آج مسلمانوں میں جمود، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگیں ہوئی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ صفین ہوئی ہزاروں لوگ مارے گئے تم بات نہیں کر سکتے، جنگ جمل ہوئی اتنے نبی کے ماننے والے مسلمان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ اور عجیب بات ہے، یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے ہیں، عیسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے ہیں، رسول خدا کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سی لوجک ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ پھر سورہ منافقون کے لیے کیا کہو گے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے بھیس میں ہوتا ہے. اور صحابی کیسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے ساتھ رہے اور نبی کی کوئی بات نقل کرے. کہ منافقین نہیں رہتے تھے مدینے میں؟ کہ رسول خدا کا چلتے پھرتے نہیں تھے؟ پورا سورہ قرآن پر ہے.